جو آئے نہیں چمچے مجھے نہیں چمچے مجھے نہیں کم کینچی اور کاٹ کے کھاٹتے ہیں انہیں پار دیتے ہیں پتہ لگے دھواں نوازی گئے کر سٹے رہے سردار سے زیادہ
سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. موسم کسی دعا سے ہے آغاز سارے نو، موسم کسی دعا سے ہے آغاز سارے نو، ہر پل غم حسین سے آپ نہ رہے. دربار حضرت امام حسین علیہ السلام میں سب معلوم مل چکی ہے. آج مجلس عطا و سلسلہ شہادت کمرے بنی ہاشم کہکر وفا حضرت غازی عباس علیہ السلام پر پہنچی گئے. امام بارگاہ سے باہر جو مومنین تشریف فرما ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ نیاز حسین میں تشریف دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات. امام علی مقام کے حضور گناہ عقیدت کے لیے میں منتظر سے درخواست ہوتے ہیں. محمد والے بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسی ہے سکینہ، کیسی ہے سکینہ، کیسی ہے سکینہ، کیسی ہے سکینہ، کیسی ہے سکینہ. آگے لحظ آبی طرف تھی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. تم جب کبھی شام کے زندانوں میں جانا، ممکن ہو تو کچھ دیر کو بجانا. محسوس یہی ہوگا سکتی ہے سکینہ، آدھی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. دو بالیوں پہ نظریں سکینہ کی دلا پر رکھ دو گے اگر بالی سکینہ کی لحد پر. بیٹی کو تمہاری دعا دیتی ہے سکینہ، آدھی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. آدھی کا لم جب بھی کبھی گھر پہ لگانا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی پنجے پہ سجانا. عباس جہاں ہو وہاں ہوتی ہے سکینہ، آدھی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ،
प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। लाशें पे कहीं मौला, लाशें पे कहीं मौला, सकीना तो नहीं आई, बंदे आँखों से गाजी क्या बात थी फरमाई, बंदे आँखों से गाजी क्या बात। अब जाम लिए खाली फिर देखूं सकीना को, अब जाम लिए खाली फिर देखूं सकीना को। अब्बास ने आका, अब्बास ने आका, वो आँख नहीं पाई, बंदे आँखों से गाजी ने क्या बात थी फरमाई, बंदे आँखों से गाजी क्या बात। जो लब लबे दरिया से लाए हो प्यासे तो, जो लब लबे दरिया से लाए हो प्यासे तो, उस तशनादानी से, उस तशनादानी से एक बार कहो भाई, बंदे आँखों से गाजी ने क्या बात थी फरमाई, बंदे आँखों से गाजी ने क्या बात। शारों के थे गाजी का चेहरे पे मल मल के, शारों के थे गाजी का चेहरे पे मल मल के। हाय भाई के लाशे से, हाय भाई के लाशे से जुदा होता न था भाई, बंदे आँखों से गाजी में क्या बात थी फरमाई, बंदे आँखों से गाजी में क्या। जो है दरी कतरे को दरिया
سے الگ کر دے جو ہے تیری قطرے کو دریا سے الگ کر دے عباس کو اے بھائی عباس کو اے بھائی وہ بات نہیں بھائی بندیاں سے مدینے کیا بات لاشیں پہ کہیں مولا لاشیں پہ کہیں مولا سکینہ تو نہیں آئی بندیاں سے مدینے کیا بات تھی فرمائی عليهم أجمعين.
ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلوات الله. بارے دیگر بھی تباہ خداوند متعال نے ہمیں عظیم نعمت مکتب کربلا سے نوازا ہے. ہمیں اہل کربلا بنایا ہے. وہ کربلا کہ جو عالم انسانیت کے لیے ایک دستگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، انسان سازی کا وسیلہ بن کے اس کو وجود عطا ہوا ہے. یہ کربلا ایسا نہیں ہے کہ چند دن کا نام ہے اور چند دن کے بعد گزر جانے کے بعد ہم سمجھیں کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں رہا ہے. نہیں، کربلائی وہ انسان ہے جو کسی لمحے اپنے کو کربلا سے دور نہیں سمجھتا، اپنے کو کربلا سے دور نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ کربلا انسان سازی کا ایک عظیم ترین مرکز اور محور ہے. اور اس کربلا کو اس عنوان کے تحت لینا چاہیے. اس کربلا سے متعلق اور مربوط جتنے بھی ہمارے پروگرام اور جیسا کہ ہمارا نظام ہو، اس نظام کو انسان سازی کے لیے ایمان اور مومن کی بہتری اور کمال کے طور پر سامنے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ 10 دن آ گئے اور اس طرح کا پروگرام ہے، ایک مجلس ہے، اس میں شرکت کی نہیں کی. یہ سلسلہ ہے، اس نظم کا ایک جزو ہے، بس اس میں شرکت کر کے ہم ایک ذمہ داری نبھائیں گے. نہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر دیکھنا ہے تو پھر کربلا کو ہم ایک مکتب کے عنوان سے دیکھیں، کربلا کو ہم ایک انسان سازی کے وسیلے کے عنوان سے دیکھیں. ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کی ذات گرامی اور فضیلت کو دیکھے. خداوند متعال نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہیں ہوا ہے. اور وہ پیغمبر اسلام بھی اللہ کی عبادت میں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ میں ایسے مبتلا ہوتا ہے جیسے ایک گناہگار انسان جو ہے وہ بارگاہ خدا میں گڑ گڑاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جتنی بھی عظیم ہستی ہے لیکن اسی خالق کی مخلوق ہے جس کی عظمتیں اور جس کی قدرتیں اور جس کا علم لامحدود ہے. امیر المومنین جتنی بھی فضیلتوں کے حامل ہیں لیکن بارگاہ رب العزت میں وہ اظہار تذلل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، رب کریم میرے پاس زاد راہ کم ہے اور سفر بہت طولانی ہے، تیری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین جب اپنے آپ کو خدا کے سامنے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہیچ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیچ دیکھتے ہوئے اپنے کو بہتر اور کمال کی طرف بڑھانے کے لیے سفر کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے ائمہ علیہ السلام ہے. آج ہم نے اکثریتی طور پر اپنے اندر یہ نقص احساس نہیں کیا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں،
لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہماری انسانیت کس حد تک مکمل ہے اور کون سے اس کے اندر نقائص موجود ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پیاسا احساس نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو طلبگار احساس نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیاسا احساس کریں، ہم علم کی تمنا کریں، ہم تقویٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ گلی کوچے اور تھلیوں کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، کہ مجالس جو ہے وہ اندر امام بارگاہوں میں ہوں، انسان سازی کا طریقہ وہاں سکھایا جا رہا ہو، اور جن کو جو کربلا سے مربوط ہے اور جو کربلا سے مربوط ہونا چاہتے ہیں وہ اس انسان سازی کی درسگاہ سے باہر ہو جائے۔ سید الشہداء کا یہ مکتب اس لیے ہے کہ انسان علم اور معرفت کے ساتھ ساتھ ایسے وسائل سے لیس ہو جائے کہ یہ علم اور معرفت کے ہوتے ہوئے یہ آگے کی طرف بڑھے۔ یہ ماحول جو ہمارے ہاں پیدا کیا جاتا ہے اور محرم کے ایام میں ہوتا ہے، یہ ماحول انسان کے آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے علم کو عملی صورت دینے کے لیے ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو صرف ہمارا علم ہماری تربیت کرنے کے لیے اور ہمیں کربلا سے نزدیک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے ہیں، آج تک ہم بچپنے سے لے کر ابھی تک کسی کربلا کو سنتے آئے ہیں، کربلا کے ہر شہید کی شہادت کو آپ جانتے ہیں، ہم اس سے آگاہ ہے، لیکن جب اکیلے میں بیٹھ کر ہم اس شہید کا اور اس کے اوپر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہیں تو کیا ہمیں گریہ آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو کیا ویسا ہی گریہ ہوتا ہے جو ہم ایک مجلس میں، ایک امام بارگاہ میں، ایک خطیب کے سامنے بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں؟ کیا اس شہید کی شہادت کا تصور کر کے گھر میں یا کمرے میں یا کسی جگہ ہمیں وہی اسی طرح رونا آتا ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً فرق ہے۔ ہم اکیلے بیٹھ کر اگر بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارا علم ہماری آنکھوں کو بہانے کے لیے، ہمارے قلب کے اندر وہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک علم کے ساتھ ساتھ ماحول مناسب سازگار پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب ماحول سازگار اور مناسب علم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو وہی آنکھیں جو پہلے آنسو نہیں بہا رہی تھی اب وہ ٹپکنے لگتی ہیں، ان سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، دل مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کربلا انسان کے قلب کے اندر اتر جائے۔ جب قلب نرم ہو جاتا ہے تو قلب کی نرمی کی صورت میں اس کے اندر کاشتکاری کے لیے اور اس کے اندر کسی چیز کو اگانے کے لیے ماحول سازگار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سرزمین کو جو کربلا کے ان آیات کی وجہ سے بہت ملائم ہو جاتی ہے، بہت مناسب ہو جاتی ہے، یہ نم ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب دین کی فصل اس میں کاشت کی جائے، محبت کی فصل اس میں کاشت کی جائے، ہمت کی فصل اس میں کاشت کی جائے، شجاعت کی فصل اس میں کاشت کی جائے، اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ کی فصل اس میں کاشت کی جائے، اصول شریعہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی فصل اس میں کاشت کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سرزمین کو اس چیز کے لیے سازگار بنائیں، اور یہ سازگار تبھی بنے گی جب ہم امام بارگاہوں کے اندر جائیں گے، جب ہم وہاں جا کے قصد کریں گے، اور جب قصد کرنے کے لیے ہم جائیں گے اس وقت ہم یہ بھی احساس کریں گے کہ آیا ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، ہمارے قلب کی سرزمین میں کچھ کاشت کر سکتے ہیں یا نہیں موجود ہے۔ اگر ہم یہ احساس کر لیں گے تو یقیناً اس سلسلے میں ہم وہاں جائیں گے کہ جو ہمارے سرزمین قلب کے اندر بہترین فصل کاشت کر سکیں گے، وہ فصل کاشت کر سکیں گے جس فصل کو ہم آزادی کہتے ہیں، جس فصل کو ہم حریت کہتے ہیں، جس فصل کو ہم عزت کی فصل کہتے ہیں، جس فصل کو ہم عظمت کی فصل کہتے ہیں، وہ فصلیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم سرزمین قلب کو اس فصل کے اگنے کے لیے سازگار بنائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کے تحت ہمیں چل رہے ہیں۔ آج ہماری کمزوری یہی ہے۔ سید الشہداء کے یہ ایام
ایسے ایام ہیں کہ ہر انسان بلا کسی معاوضہ کے امام کے نام پر اللہ کی ذات سے اجر پانے کے لیے گھر سے نکل کر وہ در امام پہ آ جاتا ہے۔ کمزوری کہاں موجود ہے کہ در حسین کے اوپر آئے ہوئے مہمان کو اگر خالی لوٹنا پڑتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی، اس کے اسباب کیا ہو سکتے؟ کیا آپ سے یہ سوال ہے کہ کربلا کو اللہ کی ذات نے اور امام حسین نے صرف اس لیے برپا کیا ہے کہ وہ ثواب تقسیم کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف ثواب دینا چاہتا ہے لہذا ثواب دینے کی بنیاد پہ اس نے کربلا کو وجود دیا ہے؟ ثواب دینے کے تو وسائل اس کے پاس اور بھی بہت موجود تھے، وہ ویسے بھی منوں کے حساب سے ثواب دے سکتا تھا، لیکن کربلا کے وجود کا سبب صرف اور صرف انسان کو ثواب نہیں، کربلا وہ حقیقت ہے جو ہمسر قرآن ہے۔ قرآن کا جو کام ہے کربلا کا وہی کام ہے۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کے بعد قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے انا ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے، یہ نبی کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے انبیاء اور پیغمبر گرامی کی ذات لوگوں میں قسط و عدالت قائم ہے، لوگوں کے درمیان ان کے حقوق کا خیال ہونا چاہیے، لوگوں کے جو فرائض ہے ان کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن آج بدقسمتی سے صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ امت جب قرآن سے دور ہو گئی، وارثان قرآن سے دور ہو گئی، تو قرآن نے تو یہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں ان کی وصف یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں یہ شدید ہے، سخت ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتے ہیں، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں، پیغمبر اسلام ہوں یا جو لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے، ان کی وصف قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بمقابل کفر جو ہے وہ سخت ہے، اور بمقابل مومنین یہ نرم دل ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ قرآن نے پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمایا کہ رسول اور اس کے ساتھ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہو یا امیر المومنین کی ذات مقدس ہو یا سید الشہداء کا وجود مبارک ہو یا دوسرے ائمہ کا وجود مبارک ہو، کوئی بھی امام ہو اور اس کے ساتھی جو ہوں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہو اور مومنین کے لیے نرم دل ہو۔ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام تو محمد رسول اللہ ہو گئے، لیکن دوسری ہستیاں کیوں کر ایسی ہو سکتی ہیں جن کے ساتھی بھی کفر کے مقابلے میں سخت اور مومنین کے لیے نرم؟ تو ہم ان کے لیے یہی کہیں گے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو کچھ حسین کرتا ہے وہ حسین نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کرتا ہوں، اور جو میں مصطفیٰ کرتا ہوں وہ میں مصطفیٰ نہیں وہی حسین کرتا ہے، اس لیے کہ حسین کا خون میرا خون، حسین کا گوشت میرا گوشت، حسین کی روح میرا روح، حسین کی عقل میری عقل، حسین کا وجود میرا وجود، مجھ میں اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اگر ہے تو صرف جسمانی طور پر فرق ہے، وَإِلَّا میں محمد فرما رہا ہوں کہ 14 معصومین میں سے اولنا محمد، اوسطنا محمد وآخرنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، پہلے کو دیکھو تو محمد، درمیانے کو دیکھو تو محمد، آخری کو دیکھو تو محمد، شکل کے اعتبار سے، صورت اور وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 14 ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ 14 ایک ہے، ان میں فرق نہیں۔ آج کیوں کر ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمان جن کے بارے میں قرآن نے پہلی وصف یہ بیان کی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کافر کے مقابلے میں سخت ہو۔ قرآن بڑے عظیم انداز سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایسا نہیں کہا والذین معہ رحماء بینہم واشداء علی الکفار،
یہ نہیں فرمایا. پہلے فرمایا وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور پھر فرمایا مومنین کے لیے نرم دل. اس کا مطلب یہ ہے اور یہ فطری چیز ہے، انسان اگر کسی مرض میں مبتلا ہو تو علاج سے پہلے پرہیز ضروری ہے. علاج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر آپ کو کہیں 6 دن کا دوائی کھا لے اور اس کے بعد پرہیز کرے. وہ کہے گا دوائی تو چلو کل سے ہی شروع کر لینا، لیکن پرہیز ابھی سے شروع کرو. اس لیے کہ دوائی تب مؤثر ہو سکتی ہے جب پرہیز ہو. پرہیز نہ ہونے کی صورت میں دوائی کا کوئی اثر نہیں. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی پہلے ان دوسرے معبودوں کی نفی کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے ان نجاستوں سے تو اپنے آپ کو پاک کرو نا، پھر اس کے بعد اللہ واحد کی شہادت دینا. یہاں بھی یہی فرمایا مومن کے لیے، پیغمبر کے ہمراہی کے لیے، سید الشہداء کے ساتھی کے لیے ضروری اور لازمی چیز یہ ہے کہ وہ پہلے کفر کے مقابلے میں سخت ہو اور پھر آپس میں نرم دل ہو. سید الشہداء نے یہی سبق کربلا کے ذریعے سکھایا ہے، یہی درس کربلا کے ذریعے دیا ہے. اس لیے سید الشہداء نے فرمایا ان الدائی ابن دائی، یہ ملعون ابن ملعون یزید پلید، قد رکزنی بین اثنین، مجھے 2 چیزوں کے درمیان اس نے اختیار دیا ہے. میرے سامنے 2 آپشن اس نے رکھے ہیں، یا تو ان اصول بیدی، یا تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں اطاع الذلیل، ایک ذلیل انسان کی طرح، یا پھر میں قتل اور مقاتلے کے لیے تیار ہوں. لیکن امام فرماتے ہیں لا اوتی یدی اطاع الذلیل ولا افر فرار العبید، نہ تو میں اپنا ہاتھ اس پلید کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں اور نہ اس سے فرار اختیار کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں حسین ہوں. وَحَيْحَاتَ مِنَّ الذِّلَّةِ، ہم سے ذلت کو سو دور ہے. ہم نے ذلت کو کبھی اپنے در پہ نہیں آنے دیا ہے، ہم نے ذلت کو کبھی قبول نہیں کیا ہے. ہم عزیز ہیں، عظمت والے ہیں، عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، معزز ہیں. ہم خاتم النبیین کی نسل سے ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں. اس لیے ہم عزت کے راستے کو چنتے ہیں، ہم عظمت کے راستے کو چنتے ہیں. ہم قتل تو ہو سکتے ہیں لیکن یزید کی بیعت اور یزید کی ہمراہی نہیں کر سکتے. یزید جیسے ظالم اور فاسق انسان کے دور حکومت میں جہاں لوگ فسق و فجور کو انجام دے رہے ہیں، میں حسین اس طرح کی زندگی کو جو فسق و فجور کے ماحول میں فسق و فجور کے ماحول میں گزاری جا رہی ہو، میں حسین کی نظر میں ایسی زندگی ایک ذلت کی زندگی ہے، لہذا میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں. فسق کے ماحول میں ارد گرد کا ماحول شرابی ہو، کبابی ہو، چوری کا ماحول ہو، غلاظت کا ماحول ہو اور انسان اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے، انسانیت کی آزادی کی آواز نہ اٹھے. امام فرماتے ہیں ایسے ماحول میں زندگی گزارنا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں مر جائے. وہ عزت کی موت ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمان کس طرف چلے گئے ہیں؟ وہ کس کے مقابلے میں شدید ہو گئے ہیں؟ مسلمان آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، جبکہ اسلام کو قطع کرنے کے لیے داعش اور ان کے پیروکاروں جیسے وجود لائے گئے ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں سخت ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت کر رہے ہیں. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی مسلمانیت ہے؟ کیا ان کا تعلق اسلام سے ہے؟ کیا قرآن کے ترجمان یہی ہو سکتے ہیں؟ یا قرآن کے ترجمان وہ ہے جو پیغمبر اسلام
اور اس کے اصحاب اور اس کی آل مبارک کے قبروں کو بچانے کے لیے، ان کی ذریعوں کی حفاظت کرنے کے لیے، مقدسات اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور مسلمان یتیم بچوں، خواتین کو، بے سہارا افراد کو نجات دینے کے لیے اقدام کر رہے ہیں۔ سچے مسلمان یہ ہیں یا وہ جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حق سے دوری ہے، اسلام ناشناسی ہے۔ مسلمان صرف اور صرف اگر آج آ بھی گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نماز کی وصیت کرتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اگرچہ نماز بہت عظیم چیز ہے اور جو انسان نماز کے قریب نہیں جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، پھر اس کا قرآن و اہل بیت سے تعلق نہیں رہتا۔ جھوٹ بری چیز ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے، مسلمین کے لیے خطرہ کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بتا دیا کہ آج بے نمازی بھی ہے، لوگ قرآن سے بھی دور رہے، لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غلطی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بھی گناہ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہمارے سامنے ہے، سب سے بڑا منکر جو ہمارے سامنے ہے، جس کو پہلے مٹانے کی ضرورت ہے، وہ ہے یزید کا وجود۔ یزید کے وجود کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ آج بھی یزید کے وجود کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، آج بھی یزیدیوں کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، آج بھی ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ مسلمان متحد ہو کر ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے جو کعبہ کے دشمن ہیں، جو بیت اللہ کے دشمن ہیں، جو مسجد نبوی کے دشمن ہیں، جو حرم پاک کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے مقدسات کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ واضح کرے، یہ ثابت کرے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کے ساتھی ہیں، تمہارے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ساخت ہے اور آپس میں ہمارا رشتہ محبت کا ہے۔ کربلا کا تو یہ پیغام ہے، کربلا تو انسان کو عزت سکھاتی ہے، کربلا انسان کو عظمت سکھاتی ہے، کربلا انسان کے اندر استقامت و ارادے کی قوت پیدا کرتی ہے، کربلا انسان کو مستحکم بناتی ہے، انسان کو قوت عطا کرتی ہے۔ وہ قوت جیسے بھی مل سکے کربلا عطا کرنے کے لیے اور کربلا دینے کے لیے تیار ہے۔ کربلا ایک عظیم مکتب ہے، کربلا نے اپنے اندر اسی قوت اور طاقت فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے وجود مقدس رکھے ہیں۔ کربلا میں انسان کی قوت کو بڑھانے کے لیے، انسان کا تعلق اللہ سے قائم کرنے کے لیے، انسان کا رابطہ قرآن سے بنانے کے لیے اور انسان کا رابطہ دین کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے کربلا نے ہر قسم کی غذا انسان کو فراہم کر دی ہے اور ہر قسم کا مورد کربلا میں موجود ہے۔ کربلا میں بزرگ بھی شہید ہوا ہے، کربلا میں بچہ بھی شہید ہوا ہے، کربلا میں جوان بھی شہید ہوا ہے، کربلا میں نوجوان بھی شہید ہوا ہے، کربلا میں غریب بھی شہید ہوا ہے، کربلا میں امیر بھی شہید ہوا ہے۔ کربلا کے اندر ہر قسم کی مثال موجود ہے اور ہر قسم کے فرد کو طاقت دینے کے لیے کربلا کے اندر غذا موجود ہے، البتہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم حاصل کریں۔ کربلا سید الشہداء کی قائم کردہ مکتب اور درسگاہ ہے جو درسگاہ تربیت انسانی کا کام کرتی ہے۔ اس کربلا کو قائم کرنے کے لیے حسین ابن علی کی بڑی بڑی قربانیاں اس میں پیش ہوئی ہیں۔ حسین ابن علی کا بڑا ہی اس کے اوپر خون صرف ہوا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، صرف لفظوں میں ہم ذکر کر دیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، لیکن یہ پوچھا تو حسین ابن علی سے جایا جائے کہ مولا جب آپ اپنے خون کو راہ خدا میں قربان کر رہے تھے، یہ کربلا کی درسگاہ قائم کر رہے تھے، انسانیت سازی کا مرکز بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے قلب کے اوپر کیا گزری تھی، آپ کے دل کے اوپر کیا گزری تھی۔ امام علی علیہ السلام، جناب عباس بچپنے میں چھوٹی عمر کے بچے تھے، ابھی اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین ایک دفعہ گھر میں آئے، دیکھا بچہ سویا ہوا تھا، امام علیہ السلام قریب بیٹھ گئے، اوپر سے کپڑا ہٹا کے بچے کے چھوٹے چھوٹے بازو نکال کر امام نے ان بازو کو چومنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ آنسو بہانا شروع کیا۔ جناب ام البنین نے جب دیکھا، امام کے قریب آ کر کہتی ہیں، یا امیر المومنین، بچے کے بازو بھی آپ چومتے ہیں اور روتے بھی ہیں،
وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا اے ام البنین، یہ میرا عباس ایک دن روز عاشور کربلا میں ہوگا، اس کا بھائی حسین تنتنا رہ جائے گا، اپنے بھائی کے بچوں کو پانی پلانے کے لیے دریائے فرات کی طرف جائے گا اور پانی لاتے ہوئے اس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اس کا وہ وقت یاد کر کے میں علی آج روتا ہوں، میں علی آج روتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام بچپنے میں رو رہے تھے، لیکن حسین ابن علی نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے تھے، عباس کس طرح صدائیں دے رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، امام کے جب سارے ساتھی ختم ہو گئے، حسین کربلا میں واحد یکا و تنا تھا، عباس علم لیے کھڑے ہوئے ہیں، آداب کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر خیموں سے بیویوں کی آواز آتی ہے، غربت کی صدائیں دیتی ہیں، کوئی کہتی ہے واہ عباسا، کوئی کہتی ہے واہ حسینہ، کسی بیوی کی آواز آتی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی واہ قاسم کی صدائیں بلند کرتی ہیں، بیویوں کی غربت کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ عباس خیموں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، لاشاہ شہداء کے اوپر نظر پڑتی ہے، دیکھ کر کہتے ہیں علی اکبر، کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ تم اور میں مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، تم اور میں مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ علی اکبر، آج کون سا وہ وقت آیا کہ آپ مجھے ایسا چھوڑ کر گئے ہیں کہ دوبارہ واپس نہیں آنا ہے؟ کوئی نہیں ہے جو مولا حسین کی مدد کے لیے آئے، مولا حسین کی نصرت کے لیے آئے۔ عباس اس پریشانی کے عالم میں امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں یا اخی الحسین، کیا مجھے میدان جہاد کی طرف جانے کی اجازت ہے؟ امام نے عباس کو دیکھا، عباس کی جوانی پر نگاہ پڑی، اپنے غربت کو دیکھا، اپنے بچوں کی شہادت کو دیکھا اور اپنی بہنوں کی فریادوں کو دیکھ کر امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اور امام نے کچھ نہیں کہا ہے، جناب عباس سے صرف یہ کہتے ہیں یا عباس انت صاحب لوائی، تم تو میرے لشکر کے سربراہ ہو۔ جناب عباس نے فرمایا مولا میں سربراہ تو ہوں، لیکن ابھی لشکر ہی نہیں رہا تو میری سربراہی کیا کام کرے گی؟ پھر امام نے فرمایا عباس اس طرح کرو کہ اطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، یہ بچے جو پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجیے۔ جناب عباس نے مشکیزہ لیا اور دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ دریائے فرات کے اندر پہنچ کر جناب عباس نے مشکیزے کو پر کیا۔ مشکیزہ پر کرنے کے بعد عباس دریا کے کنارے نکل کھڑے ہوئے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں اے میرے اللہ، مجھے مولا حسین نے آخری دفعہ پانی کے لیے بھیجا ہے، سکینہ میرے انتظار میں کھڑی ہے، علی اصغر کو میرا انتظار ہے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ پانی میں ان تک پہنچا سکوں، ان کو سیراب کر سکوں۔ عزاداران سید الشہداء جناب عباس نے یہ دعا کی اور دعا کر کے دریا کے کنارے کو چھوڑ کر اس طرف بڑھنا شروع کیا۔ جس طرف اب ان مولا کے خیام تھے، یہ کوشش کرتے ہیں خیام کی طرف بڑھے، یا ادھر سے ایک ظالم نے حکم دیا، اپنی فوج کو کہتا ہے یہ خیام تک نہ پہنچنے پائے، خیمے تک پانی نہ جائے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو پھر ہماری جنگ ختم نہیں ہوگی۔ عباس پانی لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں، دشمن مقابلہ کرتے ہیں۔ مولا نے اپنے دائیں ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا تھا جس کے ساتھ اپنے لیے راستہ بناتے ہیں، اپنے کندھے میں مشق پکڑی ہوئی لی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے ایک موڑ ایسا آیا، ایک ظالم نے ایک ایسا وار کیا کہ عباس کا بازو کٹ گیا۔ عباس کا بازو کٹنا تھا کہ مولا نے وہ مشکیزہ نکال کر بائیں بازو میں رکھا۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک اور ظالم نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ یہ حسین کا بھائی بازو قلم کرا بیٹھا۔ جناب زہرا سے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جب قیامت کے دن میری امت
پڑی ہوگی تمہارے پاس کون سا وسیلہ ہے جو میری امت کو مشکل سے نکال سکے؟ بیوی نے فرمایا بابا میرے پاس میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہوں گے، تیری امت کو مشکل سے نکال دیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عباس کے بازو پیش کر کے کہوں گی اور رب کریم تجھے عباس کے بازو کا واسطہ میرے بابے کی امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا نے مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا اور اپنے سینے کے نیچے رکھ کر راہوار کو کہتے ہیں میرے گھوڑے مجھے اس طرف لے چل جہاں میرے بھائی حسین میرے انتظار میں ہے، میری بھتیجی سکینہ میرے انتظار میں کھڑی ہے۔ راہوار اس طرف بڑھتا ہے لیکن یہ 4000 کا لشکر تھا، ان تیروں کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ مولا کے سارے بدن پہ تیر لگے تھے، اتنے زیادہ تیر تھے جو شمال سے بھی باہر تھے۔ عباس بڑھتے جاتے یا ایک تیر ایسا آیا عباس کے مشکیزے کو چھین گیا، پانی بہنا شروع ہوا۔ مولا نے کہا اے میرے خدا میں خیمے نہیں جانا چاہتا، میں خالی ہاتھ سکینہ کے پاس کیسے جاؤں گا، میں خالی ہاتھ سکینہ کے پاس کیسے جاؤں گا، میں خیمے کی طرف نہیں جاتا۔ بس جناب نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا یا ایک ظالم نے ایک سر کے اوپر ایسا گرز چلایا کہ مولا عباس ہی میرا وار پر نہ سنبھل سکے اور زین پر زین سے زمین پر آئے۔ زمین پر جب آئے ازاداروں بازو تو ساتھ نہیں تھے، تیروں نے بدن کو چیرا ہوا تھا، سامنے سے بھی تیر تھے اور پیچھے سے بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ اس لیے مولا نے کسی عالم دین سے فرمایا تھا اے عالم دین تم میرے مصائب کو نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا مولا میں تو پڑھتا ہوں، آپ کے مصائب کے بغیر تو کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ وہ کون سے مصائب ہیں جو مجھ سے رہ جاتے ہیں؟ وہ عالم دین فرماتے ہیں مولا نے فرمایا تم میرے مصائب نہیں پڑھتے، تمہیں یہ اندازہ ہے کہ جب ایک سوار سینے راوار سے نیچے آئے اور اس کے بدن پر تیر بھی لگے ہوئے ہو، ہاتھ بھی ساتھ نہ دے رہے ہو، تو اس وقت وہ زمین پر کیسے گرے گا؟ زمین پر آتے ہی فرمایا یا ابا عبداللہ علیکہ منی سلام، او بھائی حسین میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو حسین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس طرف آئے جہاں عباس گرے تھے۔ عباس کے سرانے کھڑے ہو کر حسین نے ایک سردا کھینچی اور کہتے الان ان کا سرزاری وقلت ہیلتی، عباس تو میری کمر کو توڑ گیا، میرا سارا چارہ ختم ہو گیا۔ عباس کو زانوں پر سر عباس کا سر زانوں پہ رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا، کہا مولا شاید مولا نے کہا عباس میں تمہیں خیمے کیسے لے جاؤں؟ یا مولا عباس نے کہا مولا مجھے خیمے نہ لے جائے اس لیے کہ میں پانی کا وعدہ دے کر آیا تھا لیکن خالی ہاتھ ہوں، ہاتھ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ مولا حسین نے عباس کا علم اٹھایا اور روانہ ہوئے۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ حسین عباس کا علم لا رہے ہیں، کبھی دائیں جھکتا ہے اور کبھی بائیں جھکتا ہے، اس وقت زینب کبریٰ نے فرمایا واہ عباسا واہ میرے بھائی عباس، او میرے بھائی عباس تیرے بعد آم اجڑ گئی، ہمارے پردوں کا محافظ تو چلا گیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا کہاں گئے؟ بابا نے فرمایا بیٹی چچا سو گئے، چچا واپس نہیں آئیں گے۔ سکینہ اس وقت کہتی ہے شاید سکینہ نے کہا ایک عالم دین فرماتے ہیں، سکینہ کہتی
امام پر فاتحہ بیٹی سکینہ چچا چلے گئے اب واپس نہیں آئیں گے. اللہ اللہ رسول
عباس کے لاشے پہ زینب کہہ گئی ہے عباس کے لاشے پہ تو دین تو نہیں رکھیا تو دین تو نہیں رکھیا میری چادر رہ گئی ہے عباس کے لاشے پہ زینب کہہ گئی ہے عباس کے لاشے سے زینب کہہ گئی ہے عباس کے لاشے سے زینب کہہ گئی ہے عباس کے لاشے سے زینب کہہ گئی ہے عباس کے لاشے عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے 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 عباس دلاشے تھے مچرچ صدا حسین گیا ہے مچرچ صدا زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے ہو قتل حسین گیا ہے مچرچ صدا عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے 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 عباس دلاشے تھے کفن باغ لاش دا جب مصائب کفن باغ زینب جیتے تو لگی عباس دلاشے تھے عباس دلاشے تھے
लाश थे जदों विच खयाम दे आए अब्बास तो बेबाजू जदों विच खयाम दे आए अब्बास बेबाजू जकीर नु बदला के दाते पै गई है अब्बास दे लाश थे ज़ैनब कह 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 गई है अब्बास दे लाश थे जिन मक्तल को चुप करके अब्बास दे लाश थे ज़ैनब कह गई है 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 अब्बास दे लाश थे भाई हसन जदों मक्तल विच कैदी थी ज़हरा दी भाई हसन जदों मक्तल विच कैदी बिलबाज़ू नाश गिरादी है तरफ दी रह गई है अब्बास दे लाश थे ज़ैनब कह 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 गई है अब्बास दे लाश थे जदों विच खयाम दे आए अब्बास तो बेबाजू जदों विच खयाम दे आए अब्बास शकीर नु बदला के दाते पै गई है अब्बास दे लाश थे ज़ैनब कह गई है अब्बास दे लाश थे ज़ैनब कह गई है अब्बास दे लाश थे ज़ैनब कह गई है अब्बास दे लाश थे तशनगान हम गुजार जाना पिया बिन गिरियाए जार जार जाना की अल्लाह तशनगान हम गुजार जाना पिया बिन गिरियाए जार जार जाना की अल्लाह तशनगान हम गुजार जाना पिया बिन गिरियाए जार जार जाना की अल्लाह तशनगान हम गुजार
آئے دار دار کہنا باقی لب کشنگار غم گسار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا باقی لب کشنگار غم گسار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا باقی لب کشنگار غم گسار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا آئے مائے دامان شاہ مائے دار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا آئے مائے دامان شاہ مائے دار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا باقی لب کشنگار غم گسار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا باقی لب کشنگار غم گسار کہنا بیاد بن گری آئے دار دار کہنا بے وہی گودن کر جا بخدا بنت شیر اعظم بے وہی گودن کر جا بخدا Bala Jagan ji, bisa Bala Jagan kan? चमड़ा है يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Hussein, Ya 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 Hussein, Ya
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein
Hussein, Ya 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 Hussein. Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا, 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 Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا. بسم اللہ جی. Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا, 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 Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا. بول بول کے تیرا چہندی رہیاں, نہ مارو رو رو کے چہندی رہیاں, تیرا جو چلیاں میرن کے ضرباں اپنے جگر پہ چہندی رہیاں, گھاتیر دے شمشیر جڑیا, Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا, Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا, Abbas تیرے بعد شبیر جڑیا. بسم اللہ جی. تیرے بعد شبیر جڑیا, Abbas 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 تیرے بعد شبیر جڑیا. او ظالماں تو تیرا بچانا, رے بند ظالم خنجر چلانا, میں سنتی رہیاں 70 قدم تو بھر بھر کے شبیر تیرا ناسی چیندا, بڑھ گیا دکھ دی تصویر جڑیا, Abbas تیرے بعد شبیر 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 جڑیا.
ये देखो